ناظرین، آج کے جرگے میں نہ سیاست پہ بات ہوگی، نہ لڑائی جھگڑا ہوگا، اور اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس پہ بات ہوگی، یعنی کورونا وائرس پہ۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سیاست ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں پہ بھی۔ آج امریکہ بھی اس وبا پہ سیاست کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی اس پہ سیاست ہو رہی ہے۔ دنیا کی دوسری جو قومیں ہیں وہاں پہ بھی ہمیں اس پہ مختلف طاقتیں سیاست کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ جس طرح ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ وبا ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، انسانی زندگیوں کے لیے بھی ہے، معیشت کے لیے بھی ہے، معاشرت کے لیے بھی ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ اس سے بھی بڑی مصیبت اس لیے بن گئی ہے کہ کچھ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور کچھ ہمارے عوام کے روایتی رویے کی وجہ سے یہاں کورونا سے متعلق کنفیوژن اتنی پھیلا دی گئی ہے کہ ہر بندے کے پاس الگ الگ تھیوری ہے۔ آج کے جرگے میں ہم مختلف شعبوں کے جو طب کے مختلف شعبے ہیں ان کے ماہرین سے میرٹ پہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کنسپریسی تھیوریز میں حقیقت کتنی ہے، کورونا ہے کیا، احتیاط کیسے کی جا سکتی ہے اور علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے اس کو کسی ایک شعبے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ علاج کے جو 2-3 طریقے ہیں، مثلا ہم نے ہیموپیتھک کی دنیا کے ایک بڑے نام کو بھی بلایا ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ پیتھالوجسٹ بھی موجود ہوں گے جو اس حوالے سے ایک اور نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک ایسے ڈاکٹر بھی تشریف فرما ہیں جو ابھی تک ہزاروں کرونا کیسز کو ہینڈل کر چکے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اور ایک مسیحا، عملاً مسیحا کی، ویسے تو سب ڈاکٹر اس وقت ہمارے لیے مسیحا ہے، طبی عملہ جتنے بھی ہیں ہمارے ہیرو ہیں، لیکن میرے خیال میں جس فرنٹ لائن پہ اور جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو، یا اللہ نے ان کے ذریعے لوگوں کو زندگیاں بخش دی ہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج کے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، چیئرمین ہے گرین ٹاسک فورس کے، پیتھالوجسٹ ہیں، اس حوالے سے ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ ڈاکٹر غلام صابر صاحب، ڈاکٹر غلام صابر صاحب اٹلی میں ہوتے ہیں اور جو الٹرنیٹیو میڈیسن کا یورپ میں بھی ایک بڑا نام ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی ایجاد کردہ یا بنائی ہوئی تقریباً 400 میڈیسن وہ یورپ کے مارکیٹ میں رجسٹرڈ ہے، اور اس وقت ہمارے لیے ایک غنیمت ہے ان کا وجود کہ وہ پاکستان میں موجود ہے یا پاکستان میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب، ہمیں ذاتی کئی مرتبہ تجربہ ہوا ہے، ہماری فیملی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ ان کو مسیحا بنایا ہوا ہے، اور اس وقت اسلام آباد کے ایک جو بڑے نجی اسپتال کا جو کورونا کا وارڈ ہے جو بھر گیا ہے، اور تو اس کے نگران وہ ہیں، اور صبح سے شام تک انہوں نے اپنی زندگی خطرے میں ڈالی ہوتی ہے، اور آج کل ہم ان کے لیے فکر مند بھی ہوتے ہیں اور خصوصی ہماری دعاؤں میں بھی رہتے ہیں۔ پہلے تو جی میں آپ تینوں سے یہ پوچھتا ہوں، یہاں پہ ایک چیز ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ امریکہ کی سازش ہے مسلمانوں کو دور کرنے کی مسجدوں سے، کوئی کہتا ہے جی ہماری حکومت اس پہ پیسہ کمانا چاہتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی یہ اس کے ذریعے سے حکومت توجہ ڈائیورٹ کرنا چاہتی ہے۔ میں آپ تینوں الگ الگ شعبوں کو ہیں، کورونا جینون تھریٹ اور بیماری ہے؟ ڈاکٹر صاحب شکریہ بہت بہت، پہلے تو آپ انوائٹ کرنے کو، اور آپ نے جس طرح تعریف کرتے ہیں اس کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بڑا پن ہے۔ کرونا ایک بیماری ہے، اور یہ ہے، اس میں اگر کوئی کنسپریسی ڈالنا چاہے، کوئی بھی باتیں کرنا چاہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا کچھ سال پہلے چلے جائیں تو سارس بھی ایک وبا کے صورت میں آئی تھی، پھر سوائن فلو بھی آیا تھا، پھر انفلوئنزا بھی ہے۔ یہ جو وائرل فلو یا انفلوئنزا ہوتے ہیں یہ اسی طرح کی ایک بیماری ہے، اور یہ جو وائرس ہے یہ پہلے سے ہی موجود ہے، یہ اپنے آپ کو چینج کرتا رہتا ہے، اور یہ مختلف ٹائم پہ مختلف جو سیزن ہے اس میں آتا رہتا ہے، تو اس کی جو یہی علامات ہوتی ہیں۔ یہ جو امریکہ اور چین کا میچ لگ گیا ہے، اور ٹرمپ بھی بعضوں کہتے ہیں کہ یہ اس کو لیبارٹری میں بنائے، تو
ہیومن میڈ ہے یا مین میڈ ہے یا کہ نہیں؟ نہیں، یہ میرے خیال سے تو ہیومن میڈ نہیں ہے، یہ ایک وبائی ہے، اور وہاں سے یہ اس کا اوریجن ہوا تھا، مطلب اس کا ایپی سینٹر جو تھا یہ وہاں تھا۔ بہت ساری بیماریاں مختلف جگہوں سے اوریجنیٹ کرتی ہیں۔ اگر ہم 2017 یا 18 میں چلے جائیں تو امریکہ میں انفلوئنزا کا آؤٹ بریک ہوا تھا اور کافی بچے مر گئے تھے۔ تو اب ہم کہیں کہ جی وہ چائنا نے ادھر سے اس پہ کوئی وبا پھیلا دی تھی، تو یہ نہیں ہے، یہ وبائیں آتی رہتی ہیں مختلف علاقوں میں، مختلف ان کے ایپی سینٹرز ہوتے ہیں۔ تو یہ وبا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ایک بیماری ہے، اور اس کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ نے یورپ میں اور سوئٹزرلینڈ میں اور اٹلی میں اس سے پہلے سارس کے اور سوائن فلو اور اس طرح کے بھی ہزاروں پیشنٹ ٹریٹ کیے تھے، اور اب کرونا کے سینکڑوں یہاں پہ ڈیل کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی جینون ہے، کتنی خطرناک ہے یہ بیماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت تعریف کی، اللہ آپ کو نہیں آپ لوگ اس وقت ہمارے ہیرو ہیں اور اس سے زیادہ کے مستحق ہیں۔ جی پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں تو سادے الفاظ میں بات کر لوں گا تاکہ ہماری قوم کو بھی سمجھ آ جائے، کیونکہ ہم اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر یہودی نے سازش کر بھی دی ہے تو خود بھی بیچارہ مر رہا ہے اس کے اندر، تو اس بیچارے کو بھی رگڑا لگ رہا ہے۔ اب اٹلی میں ہزاروں لاشیں گر رہی ہیں، ان کے 800-900 موات روز ہوتی تھیں، ابھی 100 ہو رہی ہیں، تو اس پہ بھی خوش ہیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یہودی نے اگر سازش کی ہے تو اللہ اس کو جزائے خیر دے، ہمیں کچھ سیکھنے کو موقع مل گیا، لیکن ہمیں اس سے بچنا ہے، اور یہ بیماری ہے۔ ابھی ان دنوں کے اندر تو ہم رات بھی جاگ رہے ہیں، دن بھی جاگ رہے ہیں، اور جو حالات گھروں کے اندر ہے، ایک تو کیس رپورٹ جو ہو رہے ہیں وہ تو علیحدہ بات ہے، جو ہمیں لوگ ڈر کے مارے فون کر رہے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ اور اب لاسٹ ٹائم میں نے بھی ایک پیشنٹ کو کیا، بالکل اس کے لنگس ختم ہو گئے، اللہ کی طرف سے امر تھا، اس نے شفا ملنی تھی، اللہ نے اس کو ریکور کر دیا، سیچوریشن اس کی ڈراپ کر گئی۔ یہ ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے، بے شک لا الہ الا اللہ سے ہوگا، اللہ کی ذات کے سوا تو کوئی کر نہیں سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ میرے ساتھ ایک واقعہ تھا، اسے واقعہ ہو، میں آپ کو ٹائم لوں گا۔ ایک جگہ ہم چل رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ، اللہ کے راستے میں نکلے، تو وہاں پہ ایک بندہ، اس کو ہیپاٹائٹس سی بھی تھا اور دوسرے کو ٹی بھی تھا، کھانا اکٹھا کھا رہے ہیں اور وہ اس کا وہ جھوٹا بھی کھا رہے ہیں سارا۔ تو ادھر پھر اس کو سمجھایا، میں نے سمجھایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتے جی تو آپ تو دین سے باہر ہو گئے۔ میں نے کہا آپ مفتی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے دو ادھر، انہوں نے کہا جی میں نے اس سے کہا مفتی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں۔ انہوں نے سمپل سی بات کی، کہتے سنت ہے، جان بچانا فرض ہے، جان بچائیں، ان سے علیحدہ ہو جائے۔ ٹھیک، تو یہ دین کو ہم سمجھیں، یعنی مذاق نہیں ہے، جان لیوا ہے، بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ ابھی ان دنوں کے اندر تو تدبیر کرنی چاہیے جس کو جس راستے پہ بھی یقین ہو۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کو کسی چیز سے بھی شفا مل رہی ہے تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا موقع، اس کو اویل کریں جب تک کوئی علاج نہیں مل رہا آپ کو، احتیاط تو اس کی ہے۔ جی ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، آپ نے تو ریسرچ بھی اس پہ بہت زیادہ کی ہے اور مسلسل میں آپ کو فالو کر رہا ہوں، آپ کس نتیجے تک پہنچے ہیں؟ کہ پہلے تو یہ کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک وبا ہے، ہینڈلنگ پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں ابھی بھی اس کو خطرناک کا لفظ بالکل یوز نہیں کروں گا، بلکہ میں اختلاف کرتا ہوں، یہ میری اپنی سوچ ہے اور دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت جو، خاص طور پہ میں اپنے پاکستان کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے حوالے سے اتنی خطرناک نہیں ہے جیسے امریکہ اور یورپ میں ہوئی تھی۔ اس وقت دنیا کا ڈیٹا نکالیں تو 60 لاکھ کے قریب جو ہے لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ اور ایک اچھی چیز جو بتانی چاہیے، جو میڈیا نہیں بتاتا، کہ اس میں 27 سے 28 لاکھ لوگ صحت مند ہو چکے ہیں، ٹھیک، 3,66,000 ٹوٹل ڈیتھ ہوئی ہیں۔ اس 27 لاکھ میں جو ٹھیک ہو چکے ہیں، 29 لاکھ وہ لوگ ہیں اب جن کو مائلڈ سمٹم ہے، اینڈ دے آر 98%۔ ٹھیک، اور صرف اس وقت دنیا میں جو کریٹیکل ایل ہیں وہ 53,000 ہیں۔ کیلکولیشن پہ چلنا چاہیے نا جی، وہ بنتی ہے اپروکسیمیٹلی 2%۔ یہ میں باہر کی دنیا کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں، جبکہ آپ اس کو اور تھوڑا سا براڈ کریں نا، تو جو دنیا کے 13 ملک ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں یورپ ہے سارا، چائنا ہے، ایران ہے، اور جہاں جہاں یہ پھیلا تھا، پر تقریباً 45 لاکھ کے قریب وہاں ان کے ڈاکومنٹڈ انفیکٹیو کیس آئے ہیں۔ اور سیکنڈلی وہاں جو مرنے والوں کی تعداد ہے ان میں 3 لاکھ ہے، یعنی کہ دنیا کے جو باقی 195 ملک ہیں ان میں تقریباً ان کی تعداد 15 لاکھ اور مرنے والوں کی تعداد کوئی 66,000 ہے۔ پھر ایک اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اس کو لے کے، کہ دنیا میں ایک ریسرچ ہوئی بڑی زبردست، بلکہ یہ تو وہ کیسز ہیں جو انفیکشس ہوئی ہیں، لیکن دنیا میں سویڈن، فرانس، اسپین اور
اللہ آپ کا بھلا کرے امریکہ میں بھی ریسرچ ہوئی پھر، اور وہ ریسرچ یہ ہوئی کہ انہوں نے اینٹی باڈی ٹیسٹ کروائے. ہم تو پی سی آر کر رہے ہیں نا، پی سی آر ایک بہت مشکل ٹیسٹ ہے، ہر بندہ کر نہیں سکتا، چھوٹی جگہوں پہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے اینٹی باڈی جب ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا امریکہ میں کوئی 5 to 10% پاپولیشن جو تھی ایون ان نیو یارک وہ آلریڈی امیون ہو چکی تھی وداؤٹ اینی سمٹمس. یہ بات ذہن میں رکھیں. فرانس کے اندر انہوں نے ریسرچ کی جہاں ابھی آپ نے کہا ہے کہ 1.5 لاکھ یا نہیں یہ علاج پہ اور نہیں جو بڑا امپورٹنٹ بات جس پہ آ رہا ہوں، فرانس میں ڈاکومنٹڈ کیسز 2.5 لاکھ ہیں، لیکن جب انہوں نے پاسچر انسٹیٹیوٹ میں اسٹڈی کی تو پتہ چلا کہ اینٹی باڈی کے تھرو کہ 28 لاکھ امیون ہو چکے ہیں ہمارے ملک میں وداؤٹ اینی سمٹم. اسی طرح انہوں نے اسپین کے اندر کیا، 24 لاکھ بندہ جو تھا ان کا امیون ہو چکا تھا، ویسے ڈاکومنٹیشن میں 2-2.5 لاکھ ہے. اسی طرح یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب ایک اگر آپ اس کیلکولیشن کو نکالیں نا براڈ میں، جیسے پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں جی 66,000 ہے، میں کہتا ہوں 66 نہیں ہے پاکستان میں، اس وقت 10,66,000 ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ 10,66,000 کورونا کے متاثرین ہیں. اب یہ لفظ آ گیا مختلف. 10 لاکھ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی سمٹم نہیں ہوئے. مطلب اب میں تو روزانہ ٹیسٹ کر رہا ہوں نا جی. میں ایک گھر میں سے آتا ہے نا ایک بندہ، نزلہ زکام کھانسی بخار، ہم اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، پازیٹیو آ گیا، وہ پوری فیملی آ جاتی ہے ہمارے پاس. میں ڈسکریج کر رہا ہوں ویسے اس بات کو، آپ کو سچ بتا رہا ہوں. وہ فیملی آتی ہے، ان کو کہتی ہے بالکل ٹھیک ہے، پتہ چلتا ہے ان کی جو فیملی میں تھے 4 کو کوئی سمٹم نہیں تھے اور ان کو بھی پی سی آر نکل آیا. پھر ایک اسٹڈی اور ہو رہی ہے جو کہ پمس ہاسپٹل میں ہوئی ہے، بڑی زبردست. صرف اینٹی باڈی ٹیسٹ کیے گئے ان لوگوں کے، ڈاکٹرز کے جو مریضوں کے ساتھ اٹیچ تھے، انہیں کوئی سمٹم نہیں ہوئے، اور ان میں سے 400 میں سے 20 یعنی کہ 5% وہ ڈاکٹر نکل آئے جن کو کوئی سمٹم نہیں، ان کی اینٹی باڈی آ گئی. تو یعنی یہ تو ہینڈلنگ کی بات ہوئی نا کہ آپ کہتے ہیں کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کے ذریعے ہینڈل کیا جائے، لیکن یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں لاکھوں لوگ انفیکٹڈ ہے. یس، آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک جینون مسئلہ ہے، یہ بالکل خطرناک ہے. خطرناک نہیں مانتا میں، آپ سے اتفاق ڈاکٹر یہاں صاحب میں خطرناک کا لفظ نہیں جس سے لاکھوں لوگ مر گئے. ادھر لاکھوں مر گئے سر، ناراض نہ ہوئیے گا. پھر اب تک 3.25 مہینے ہونے والے ہیں، ڈاکومنٹیشن میں 1400 کیس آپ کے جو ہے اب تک فوت ہوئے ہیں. اگر آپ ایوریج ڈیلی نکالیں تو 10 سے 15 کی تعداد بنتی ہے. لیکن یہ جو آپ 10 لاکھ کی بتا رہے ہیں نا جی، تو کتنے ایسے ہوں گے کہ جو باہر کرونا سے مر گئے ہوں گے، نہ ہاسپٹل تک پہنچے، نہ ان کا ٹیسٹ بہت ہوا. سارے وہ بھی تو ہیں جن کو آپ نے کرونا بنا کے ہسپتالوں میں آنے سے روک دیا، وہ گھبرا کے جو لاکھوں نقصان ہو رہا ہے، مر رہے ہیں. دل کی مریض کے تکلیف ہیں، کینسر کے مریض ہسپتالوں میں نہیں جا رہے، گردے کے فیل ہونے والے نہیں جا رہے، جگر ہونے فیل نہیں جا رہے. وہ تعداد اس سے بہت زیادہ ہے، اس کو آپ ڈاکومنٹیشن میں نہیں لا رہے. اگر آپ اس کو نہیں، لیکن ایک بیماری جس نے ہماری زندگی اجاڑ دی، جس نے خوف بھی پھیلا دیا، جس نے ساری زندگی کے ہر شعبے کو تو ہم اس کو خطرناک نہ کہیں تو خطرناک اور کیا چیز سر آپ اس کو کیوں نہیں، پھر آپ ادھر آ جائیں ہیپاٹائٹس بی سی پہ چلیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک میں کتنا ہیپاٹائٹس بی کی تعداد ہے؟ 1,60,00,000 بندہ ہے. معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، لیکن ہیپاٹائٹس اس طرح نہیں پھیلتا نا، ایک دوسرے کو ادھر سے تو اس کا تو نہیں ہوتا نا. میں تو آپ کو یہ جب بتا تک رہا ہوں، میں نہیں، دانت آپ کو یہ نکالنے نہیں پتا، نہ گیا ہوں. 1,60,00,000 میں سے 85% وہ لوگ ہیں کیونکہ ٹریٹمنٹ ہر ایک نہیں کر رہا. اچھا، یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ مثلا سیریس مسئلہ ہے، سیریس مسئلہ ہمیں ہے. اس کو احتیاط اچھا، کرنی یہ آپ بھی چاہیے. مانتے ہیں کہ انسانی انٹریکشن سے ایک دوسرے سے میل ملاپ سے اس میں کوئی شک نہیں پھیلتا ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. اچھا.